دا نیوز میں مجاہد بلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور آج میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے ابھی میں یاد دلا رہا تھا کہ کوئی 10-11 سال پہلے فیصل آباد میں جا کے بڑا لائیو پروگرام کیا تھا. مشرف کا دور تھا، بڑا سخت دور تھا، اور خاص طور پر رانا صاحب اس کا بڑا شدید وکٹم بنے تھے. تو مجھے رانا صاحب کو دیکھ کر یاد آ گیا. اور رانا صاحب، ایک تو میں آپ کو تھینک یو کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. رانا صاحب، بہرحال ماڈل ٹاؤن کا ایک سانحہ ہو گیا اور صورتحال ایسی ہو، الیکشن قریب ہے، بہت ساری فورسز کام کرتی ہیں. خدا نہ کرے یہ جو 7 جنوری آ رہا ہے یا 9 جنوری آ رہا ہے، آپ کو علم ہے کہ اگر بآسانی کوئی تھرڈ فورسز بھی بیرون ملک بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے پیشکش بھی کی تھی کہ قرآن پر بیٹھ کر قاضی صاحب آئیں اور ہم سے فیصلہ کر لیں. آپ کی پیشکش کا مجھے لگتا ہے کوئی مثبت جواب نہیں ہوا. وہ تو کہتے ہیں نہیں استعفی ہوں. تو اس پورے سوال کو میں اس پس منظر دیکھوں گا کہ یہ جو اب قریب آتا جا رہا ہے، 7 جنوری قریب آ گیا ہے، تو اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہ کرے کہیں دوبارہ پھر کوئی ماڈل ٹاؤن نہ ہو جائے؟ نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی انہوں نے صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی تو ہم اسے بڑا پازیٹیولی اور بہت ہی ایک اچھے طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے. لیکن ہینڈل نہیں کر سکے تھے نا اس وقت ماڈل ٹاؤن کو. رانا صاحب، ماڈل ٹاؤن ہینڈل نہیں ہو سکا تھا نا؟ نہیں، وہ انسیڈنٹ تھا، وہ اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. وہ تو وہاں پہ پولیس جو ہے وہ انکروچمنٹ ہٹانے کے مقصد کے لیے گئی ہے، اور آگے سے پیٹ کے لوگوں نے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کیا، اور اسی ٹکراؤ میں کسی ایک پاکٹ میں جو ہے وہ پولیس اور مظاہرین کا جو آپس میں تصادم ہوا، اس میں وہ نقصان ہوا. لیکن وہ انسیڈنٹ ہو گیا، اس کا مقدمہ درج ہو گیا، اس کی JIT بنی، اس کی تفتیش ہوئی، اس کا چلان عدالت میں پیش ہوا، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے. یہ 22 دسمبر تاریخ تھی. 124 لوگ پولیس کے جو ہے وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں، 42 لوگ جو ہیں وہ پیٹ کے ورکر جنہوں نے ہنگامہ آرائی کی تھی وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جہاں پہ مقدمہ چل رہا ہے وہاں پہ ہونا ہے یا APC میں ہونا ہے؟ APC 40 جماعتیں چھوڑ کے 400 جماعت بھی ہو تو پھر وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا. کیسز کے فیصلے اس طرح سے ہوتے ہیں. جبکہ یہ عدالت میں موجود ہیں، ان کے وکلاء وہاں پہ موجود ہیں، ان کے گواہ وہاں پہ موجود ہیں، یہ کیس لڑ رہے ہیں، وہاں پہ اپنا کیس پورا فائٹ کریں. یا تو یہ نا وہاں سے کیس پہ ڈرا کر لیں اور پھر PAC میں بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلہ کر لیں. لیکن راز کسی واقعے میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش ہو رہی. لیکن راز صاحب، اگر بہرحال حکومت آپ کی، وزیر قانون آپ کے، اگر اتنا بڑا کوئی سانحہ ہو، وہ رپورٹ آئی، چلے اور شہروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی لیے مجھے ذرا خطرہ یہ ہے کہ چلیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تفصیل میں نہیں جاتے. لیکن اب جو تیاری ہو رہی ہے، جو زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے؟ بڑی لگتا ہے کہ وہ، اور ویسے بھی الیکشن ایئر ہے، جو دھمک سنائی دے رہی ہے، اس لیے مجھے یہ خوف آیا تھا جو سوال کیا تھا میں نے. نہیں جاہد صاحب، باقی یہ ہے کہ سانحے تو پھر ہو جاتے ہیں. سانحہ جو ہے وہ یہ مرتضیٰ بھٹو کا سانحہ جب ہوا تھا تو یہ کم تھا، اس وقت کی حکومت مستعفی ہو گئی تھی سانحے کے اوپر. یہ سانحہ جو بلدیہ ٹاؤن وہ جو فیکٹری والا ہے جس میں 250 کے قریب جو ہے وہ آدمی ہلاک ہوئے، تو کیا اس وقت کی گورنمنٹ نے پھر استعفیٰ دے دیا تھا؟ یعنی سانحہ کا ہو جانا جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے. اس کو بنیاد بنا کے اگر کوئی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تو نہیں حاصل ہونے چاہیے. اب یہ اگر چاہتے ہیں تو یہ پچھلے 4.5 سال سے لگے ہوئے ہیں اسی بات کے اوپر، روز صبح اٹھ کے استعفیٰ مانگتے ہیں. تو 4.5 سال جب گزر گئے ہیں تو یہ کیا 4.5 ماہ نہیں گزریں گے؟ یہ بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد الیکشن میں لوگ ان قوتوں کو جنہوں نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی اپنے ووٹ کی طاقت سے رد کریں گے. بہرحال حکومت کبھی اپنے دروازے بند نہیں کرتی اور کوئی نہ کوئی راہ تلاش کرتی ہے. آپ شاید کچھ لوگ گئے بھی تھے، بات چیت بھی کر سکتے تھے، ازالہ بھی ہو سکتا ہے. ریمنڈ ڈیوڈ جیسے شخص امریکہ تک سے معاہدہ ہو گیا تو کیوں؟ اور ماشاءاللہ قاضی صاحب سے پاسٹ میں رہے بھی تعلقات ہیں شریف خاندان کے. تو اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ PTI یا پیپلز پارٹی انہیں دھکیل رہی ہے فرنٹ پہ، تو کیا کوششیں ہو رہی ہیں اس بات کی کہ قاضی صاحب سے بات چیت کی جائے، کچھ دو کیا جائے، انہیں قائل کیا جائے؟ جی بالکل، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے
کہ جو بھی فریقین ہیں جو کہ گورنمنٹ کے خلاف کسی طرح کا بھی کوئی جو ہے وہ جائز یا ناجائز جو ہے وہ مطالبہ رکھتے ہیں، ڈیمانڈ رکھتے ہیں یا ایون ناراضگی رکھتے ہیں، ان کو انگیج کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ نہیں یعنی کس حد تک، کیا کوئی کسی سطح پر ابھی بھی رابطہ ہے رانا صاحب؟ بہرحال ہاں رابطے ہیں، لیکن وہ اس میں پھر ان کو اگر آن ایئر کر دی جائے گا تو پھر رابطے جو ہیں وہ پھر آگے کام نہیں کر سکیں گے۔ نہیں چودھری صاحب وغیرہ عام طور پہ ذرا پرانے آپ کے چودھری دوست جو ہیں اس سلسلے میں کافی بڑی خاموشی سے رول ادا کر دیتے ہیں دونوں طرف کا۔ چودھری صاحبان میں جو بڑا چودھری ہے نا وہ تو بہت جنٹل مین ہے، اچھا آدمی ہے۔ اچھا، وہ جو نکا ہے نا چھوٹو چودھری، اس نے حکومت میں بھی جب تھا تو اس نے بڑی خرابیاں کی، بڑی گھٹیا کرپشن، اور اب بھی جو وہ ہے وہ ہمیشہ شرارت کرتا ہے، ہمیشہ اس کی گفتگو آپ دیکھیں۔ وہ ایک پنجابی فلم کا ڈائلاگ تھا کہ ککھ نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں چھڑنا کسے دا۔ ان کا مشن یہ ہے، ان کا اپنی کوئی سیاست نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں رہا، اور اب یہ اسی بات کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ اور بھی کسی کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے نا وہ نہیں رہنے دینا، اور ہر وقت ان کے پاس جو ہے وہ تباہی کا نسخہ ہوتا ہے، افراتفری انتشار کا نسخہ ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے جو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تخت اسلام آباد کے بجائے تخت لاہور پر اب اپوزیشن جو ہے زیادہ تواتر سے حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کی تیاری پکڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک بعد۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مجاہد ولی ڈان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ محترم رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ ہیں، اور کبھی کبھی آپ کے بیان کے چوکے چھکے جو لگتے ہیں تو اس سے حکومت اور بہت سارے لوگوں کو ڈیفینڈ ہونا پڑتا ہے، کیا ایسے ہی ہے محترم رانا صاحب؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا کہ الزام تراشی کرو، اپنے مخالفین کو گھٹیا سے گھٹیا القاب اور جو ہے وہ جملوں سے جو ہے وہ مخاطب کرو، تو وہ سیاسی رواداری جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور ایک سیاسی جماعت کے کارکن دوسری سیاسی جماعت کے قائدین کا، رہنماؤں کا بھی احترام کرتے تھے، وہ چیز جو ہے وہ جاتی رہی۔ اب جو ہے وہ دلیل کا جواب دلیل سے ہو سکتا ہے، گالی گلوچ کا جواب جو ہے وہ دلیل سے تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک وہ پھر یہ ہے کہ آپ اچھے الفاظ کا بھی چناؤ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ میں بات تسلیم کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ جو ہے وہ پھر خراب ہو جاتی ہے، وہ صحیح نہیں رہتی۔ لیکن میں ذاتی طور پہ اور ذہنی طور پہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی کارکنوں کو، رہنماؤں کو، لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے متعلق جو ہے وہ اچھے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اور تنقید صرف کام پہ ہونی چاہیے، کسی کی ذات پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلے رانا صاحب، جب آپ کسی کو چور کہیں، کسی کو بے ایمان کہیں، ٹھیک ہے، اور ہر وہ بات کسی کو قاتل، یعنی ہر وہ بات جو آپ کے منہ میں آئے وہ آپ کہہ دیں، تو پھر آگے سے جو ہے اس کا ڈیفنس جو ہے، کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے، ہر بیان کے مقابلے میں آپ کو بیان تو دینا پڑتا ہے، بیانیہ آپ کا جو ہے وہ ہر بیانیے کے مطابق جائے گا تو پھر ہی بات بنے گی، یک طرفہ جو ہے نا وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ چلے تو اس میں ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سپریم کورٹ میں جو کیس چلتا رہا ہے پورا 1 سال، تو پہلے ایک ٹیم آتی تھی، وہ آگے اپنا بیانیہ بیان کرتی تھی، اس کے بعد پھر دوسرے آئی تو وہ اپنا جواب دعویٰ جو ہے وہ داخل کرتی تھی، تو یہ پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ چلتی رہی ہیں۔ اور لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہماری اس عدالت عظمیٰ کو یہ پورا سال خیال کیوں نہیں آیا کہ ان کی بلڈنگ کو، ان کے بلڈنگ کے سامنے لگے ہوئے روسٹرم کے اوپر اتنا گالی گلوچ ہوا، اتنا گند بکا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے خلاف دونوں طرف سے بات ہوتی تھی، تو کیا اس یعنی کیس کی پروسیڈنگ جس کا اتنا گند اچھالا گیا وہاں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہو کے، سپریم کورٹ کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے،
تو کیا اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی؟ اس پہ تو پھر بحث ایک الگ چھڑ جائے گی نا. چلے اگر آپ انہیں اکیلے ایک بار دو بار کرنے دیتے آپ نہیں جاتے. حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہوا نا, نہیں مجاہد بریلوی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہوا نا, بینچ نے پہلے دن کہا کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی, اس کے اوپر کوئی بیان بازی نہیں ہوگی, نہیں ہوا نا. تو پھر یہ بابا احمد صاحب کو چاہیے کہ وہ اس بات کا بھی خیال کریں کہ گاؤں میں جو ہے وہ لوگوں کو مہذب رکھنا جو ہے یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے, وہ ہاسپٹل میں جا کے دوائیاں بھی چیک کریں, وہ پینے کا پانی بھی چیک کریں, لیکن ساتھ ساتھ عدل کے نظام کو بھی چیک کریں. یہ ذمہ داری ہے. اور کسی بھی انسان کی جو ہے نا سب سے بڑی ضرورت یہ ہے, ہاسپٹل سے دوائی بھی ضرورت ہے, لیکن اس سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ اس کو انصاف ملے. رانا صاحب بابوں نے تو خیال کافی رکھا ہے آپ کا. رانا صاحب نہ اس میں جو ہے وہ دوائی صحیح ملتی ہے, نہ اس میں ترقی ہوتی ہے. رانا صاحب بابوں کی یا بابے کی جو حالیہ چند مہینوں کی یا جو خاص طور پر جو میاں صاحب کا کیس کے حوالے سے کر رہے ہیں, عام طور پر پرسیپشن تو یہی تھا کہ بابے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے کے بھی, وہ تو بڑے اچھے ان کے تعلقات رہے. کہتے تھے جی وہ تو ہمیشہ یعنی جو پاسٹ کے حوالے سے کہتے ہیں, ایک زمانے میں کہا بھی گیا کہ لڑکانہ کی وزیر اعظم کو سزا دے دی, لاہور کے وزیر اعظم کو جو ہے چھوڑ دیا گیا, یہاں تک بات آ گئی تھی, یاد ہے اگر آپ کو تو. خیر میں اس پس منظر میں نہیں جاؤں گا. ایسے کیوں ہوا؟ نہیں تو ایسے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ آپ کے اس وقت لگا کہ نا کہ بابے آپ کے ساتھ ہو گئے. نہیں تو پھر بابے, اس کا مطلب ہے کہ بابے کسی نہ کسی کے ساتھ ہی رہتے ہیں. نہیں تو جب آپ کے ساتھ ہو تو آپ کہتے ہیں وہ انصاف کریں. نہیں سن لے نا, نہیں مجاہد صاحب سن لے نا, بابے انصاف کرے نا. بابے کبھی آپ کے ساتھ کبھی میرے ساتھ, یہ کیا طریقہ ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, اس کے اوپر عمل ہوا, تو بعد میں پھر ایک بابا کہتا رہا کہ ہمارے اوپر پریشر تھا. جب فیصلہ ہوا تھا, آج کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ ہوا وہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں. جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں. بعد میں پھر کیوں کہا گیا کہ جی ہمارے اوپر پریشر تھا؟ ایک بابے نے باقاعدہ کتاب لکھی, انٹرویو دیا, تو پھر یہ کیا اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے اوپر بات ہونا جو ہے یہ توہین عدالت ہے. نہیں اگر یہ توہین عدالت ہے تو پھر اٹ مینس کہ پھر لوگوں کے جو ہے وہ لب سی دیے جائیں, کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیا جائے. لیکن یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس وقت بابے, تو آپ جب جوڈیشل مرڈر بھٹو صاحب کا کہہ رہے ہیں, بعد میں نسیم حسن شاہ کے زمانے کیس ہے, میں خیر اس تاریخ میں جانے نہیں چاہتا, لیکن زیادہ تر پرسیپشن یہ تھا کہ بابے آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ اس رد عمل کا اظہار نہیں کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں جب آپ کے لیڈر کے خلاف. چلیں مجاہد صاحب, بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ مجاہد صاحب اگر بابے اس وقت ہمارے ساتھ تھے تو پھر آج بابے پھر کسی اور کے ساتھ ہیں. اگر وہ پرسیپشن صحیح تھا تو پھر یہ بھی صحیح ہے. آپ کے ساتھ تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے اس وقت ہنسی خوشی قبول کر لیا. نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ بات تو بابے کی ہے نا, وہ کسی کے ساتھ ہوں کسی کے خلاف ہوں, جس کے ساتھ ہیں اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بابوں سے دور بھاگے, اور جس کے خلاف ہے وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو پھانسی چڑھ سکتا ہے نا, یا نااہل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر یہ ہونا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تو عدالت کا معاملہ ہے, کہ اگر آپ پھر کیوں جاتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بابے یا ان عدالتوں میں آپ کو فیصلے کی امید ہی نہیں ہے, جب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک پرسیپشن آپ کے بارے میں ہو گیا ہے اور وہ آپ کے خلاف ہی آ رہا ہے, پھر آپ مت جائیں, بائیکاٹ کریں. نہیں دیکھیں نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ملک نے آخر کسی نظم کے تحت چل رہا ہے نا, ملک نے کسی آئین کے تحت چلنا ہے, ملک نے کسی قانون کے تحت چلنا ہے. جو بھی فیصلہ ہوا ہمیں اس فیصلے کے اوپر اعتراض ہے, وہ ہم اپنا اعتراض جو ہے وہ رکھیں گے, وہ تاریخ کا حصہ ہے, اس فیصلے میں ڈسکس ہونا ہے. لیکن ہم نے فیصلے کو تسلیم کیا اسی دن شام کو. ابھی فیصلے کی کاپی شاید جاری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ وزارت عظمیٰ اور وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دیا. اب بھی ہم پیش ہو رہے ہیں, پیش ہوں گے, لیکن جو ہمارے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو صفحہ مثل پہ لانا یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے. نہیں, آپ نے عدالتی فیصلے کو یہ نہ کہا جائے کہ ہم محاذرہ کر رہے ہیں, بعد میں جا کر یہ نہ کہا جائے کہ ہم اداروں کی تذلیل کر رہے ہیں. آپ نے یہ کرا کہ بھاری اکثریت کی بنیاد پر جا کر پھر
ان کو اہل قرار دلوا دیا. آپ نے وہ فیصلہ نہیں مانا عدالت کا؟ جی ہم نے اس عدالت کا فیصلہ مانا. انہوں نے انہیں بطور ممبر پارلیمنٹ اور وزیر اعظم نااہل کیا تھا. وہ نہ بطور ممبر پارلیمنٹ بنے ہیں نہ وزیر اعظم بنے ہیں. جہاں تک پارٹی کے صدر ہونے کا تعلق ہے، پارٹی کے صدر ہونے کے لیے اس بات کی پابندی نہیں ہے. اور یہ جو قانون پاس ہوا ہے، یہ قانون جو ہے یہ ان کے نااہل ہونے سے پہلے پاس ہوا ہے. اس کی ذرا آپ تاریخ دیکھیں کہ یہ کن ڈیٹوں میں پاس ہوا ہے، قومی اسمبلی سے کب پاس ہوا تھا. یہ تو جب بعد میں ان کو آخر میں آگے پتہ چلا ہو اس کا فائدہ تو میاں نواز شریف کو پہنچ گیا تو پھر یہ بھاگے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ واپس لیا جائے، لیکن وہ واپس نہیں لے سکے. رانا صاحب بابوں کی بات ہے اور یہ بڑی دور تک جائے گی. اس کی بہرحال یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا کورٹ سے، اور تو ایک انہوں نے جب اشارہ کیا کہ کس نے نکالا، تو ایک کنفرنٹیشن کی بہرحال صورتحال تو ہے نا پنڈی آپ پارا سے، جس طرح پاسٹ میں این آر ہوا تھا کہ ایسا این آر ہونے جا رہا ہے. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے مہمان ہیں محترم رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب، آپ کو علم ہے کہ پاکستانی سیاست پاکستان میں ہونا چاہیے. یہ درست ہے کہ مقام مقدسہ ہے، بڑے کڑے وقت میں اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، خاص طور پر شریف خاندان کو اس وقت پناہ دی جب مشرف دور میں، اس سے پہلے بھی بڑے ریلیشن رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت پوری سیاست ایسا لگتا ہے سعودی عرب میں ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. ہاؤس آف سعود میں تو خیر ویسے بھی آج کل خاصا ڈسٹربنس ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو آپ کے تعلقات میں جو سرد مہری آئی پنڈی آپ پارا سے، ایک کنفرنٹیشن کی فضا پیدا ہوئی، اور وہی جس طرح پاسٹ میں این آر او ہوا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور مشرف کا، اور ضمانتی ہوئے تھے امارت والے، اسی طرف کچھ بالواسطہ طور پر لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی این آر او ہونے جا رہا ہے. پتہ نہیں یہ جو تین فریق اسی طرح جس طرح میں نام لے رہا ہوں پرانے این آر او کے حوالے سے ایسی ہی صورتحال ہے. معمول کی بات تو نہیں ہے نا کہ اچانک شہباز شریف صاحب روانہ ہو جائے اور جہاز پہ بھی وہ اعتراض کہنے لگے فلاں کا جہاز تھا، کوئی کہہ رہا تھا کس کا جہاز تھا. جی رانا صاحب. دیکھیں جہاز تو جو ہے وہ سعودی جو شاہی پروٹوکول ہے اس کا تھا، اور سعودی فرمانروا جو کنگ سلیمان یا کراؤن پرنس جو ہے محمد بن سلیمان، انہوں نے جو ہے وہ دونوں میاں صاحبان کو ملاقات کے لیے بلایا تھا. تو چوہدری صاحب نے ایسے ہی بیان دے دیا آپ کے خیال میں جو آ گیا تھا اعتراض صاحب کا، کوئی یہ کہ کس کا جہاز تھا کوئی؟ نہیں، یہ تو ان کی جو ہے وہ بالکل کج فہمی ہے، اور ان کو جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. اور یہ اتنے پریشان ہیں اندر سے کہ بخلاہٹ میں کوئی ایک بات کرتا ہے، کوئی دوسری بات کرتا ہے. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے ایک برادر اسلامی ملک کے جو ہے وہ سربراہان سے، تو اس کے متعلق اس ملک کی اجازت یا کنسنسس کے بغیر کوئی بیانیہ جاری نہیں کیا جا سکتا، جو کہ نہیں ہوا. اب اس کے اوپر قیاس آرائی کرنا جو ہے وہ انتہائی نامناسب عمل ہے. لیکن جب کیونکہ یہ بات اتنی ہو رہی ہے کہ جی وہاں پہ پاکستان کی سیاست کے متعلق جو ہے وہ معاملات ڈسکس ہوئے، تو میں یہ بالکل اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ وہاں پہ پاکستان کی سیاست یا اندرونی معاملات جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوئے. پاسٹ میں تو ایسا ہوا، ماضی میں تو ایسا ہوا ہے نا رانا صاحب، ماضی میں تو ایسا ہوا نا کہ جب مشرف صاحب کے دور میں جب انہیں بھیج دیا گیا، کبھی ایسا نہیں، پھر جب واپس آئے پھر واپس رہے. اور کہتے ہیں جی باقاعدہ اس وقت جب مشرف صاحب کے دور میں واپسی ہوئی تو ایک دباؤ تو تھا، بہت اس کا ذکر ہوا ہے. سوری ٹو سے رانا صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی میں ایسا تو بالکل نہیں تھا کہ یہاں سے کسی کو جو ہے وہ بلایا گیا. ماضی میں این آر او تو ہوا نا رانا صاحب، این آر او ہوا ماضی میں. نہیں دیکھیں، لیکن این آر او میں دو فریق تھے نا. ایک فریق تو میاں صاحبان تھے. نہیں، اس سے پہلے جو پہلا بھی ایک این آر او ہوا امارت میں جو ہوا بی بی بے نظیر بھٹو کا. جی بالکل. ہاں نہیں، لیکن بی بی بے نظیر بھٹو کا این آر او جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی اور
اس وقت کی حکومت جنرل مشرف کے درمیان ہوا تھا. اور عمارتی اس کے وہ تھے ضمانتی؟ صاحبان نہیں، اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کسی حکومت نے یا کسی بیرونی ملک نے ضمانت دی تھی. وہ تو آپ بات کر رہے ہیں جب میاں صاحبان کو جو ہے وہ سعودی عرب بھیجا گیا تھا، تو وہ کیونکہ میاں صاحبان کو ایک جھوٹے کیس میں سزا دی گئی، ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور میاں صاحب کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے لیے جو ہے وہ ایک وقت میں بہت ہی ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا تھا. میاں صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جو کہ اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت تھی. ایٹمی قوت پاکستان بنا تھا اور پوری اسلامی دنیا میں جو ہے اس دن جشن منایا گیا تھا. تو وہ ان کی ایک حیثیت تھی، جس حیثیت کی وجہ سے انہوں نے اس وقت کے آمر اور غاصب کو، جو یہاں پاکستان میں جو ہے وہ ایک ناجائز طریقے سے، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے مسلط تھا، اسے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ان کو جو ہے وہ ہمارے پاس بھیج دیں، یا ان کو آپ ان کیسز سے جو ہے ایک معاہدے کے تحت گئے تھے. بہرحال وہ معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ. ایک طرف سعودی گورنمنٹ تھی، ایک طرف سعودی گورنمنٹ، معاہدہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. ایک طرف سعودی گورنمنٹ تھی، دوسری طرف جو ہے وہ اپنا جنرل مشرف تھا. اب اگر این آر او ہو رہا ہے تو اگر میاں صاحبان ایک طرف ہیں، دوسری طرف کون ہے؟ یہ جتنا بھی شور مچانے والے ہیں، کبھی ان سے پوچھے نا کہ این آر او کس سے ہو رہا ہے، اس کا بھی تو نام لے نا. این آر او کوئی ماں بہن یعنی ایک ہی فریق تو نہیں ہو سکتا. نہیں، این آر او تو ہمیشہ 3 فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، اگر میں روایتی طور پر کہوں پاکستان میں. اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بتائیں تیسرا فریق کون ہے؟ نہیں، کیونکہ دیکھیں بہرحال رانا صاحب، سوری ٹو سے غالباً پہلی بار یہ ہوا نا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بیان دینا پڑا کہ سعد رفیق کو یہ بیان نہیں دینا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بیان دینا پڑا کہ جناب فوج کو برا بھلا کہنے والے ملک میں سیاست نہیں کرتے. یعنی یہ تو ہوا ہے نا حالیہ مہینوں میں، ایک براہ راست بیانوں کی گولہ باری ہوئی ہے. پھر پرویز رشید صاحب کے، یہ سب ریکارڈ میں اس میں پاس میں نہیں آنا چاہتا، لیکن یہ ایک بہت اسٹرانگ پرسیپشن آ گیا ہے کہ جو فیصلہ آپ کے خلاف نااہلی کا آیا، اسے آپ عدالتی فیصلہ صرف نہیں سمجھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور اسی لیے میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کس نے نکالا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کون ہے یا کون نہیں، ہم نے اس فیصلے کے اوپر عمل کیا نا، ہم نے اس کو تسلیم کیا نا، اس کے اوپر فیئر لیکن آپ اسے عدالتی فیصلہ نہیں مانتے، عدالتی فیصلے سے آگے بڑھ کے مانتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہے، جبھی آپ کہتے ہیں کہ کون ہے. ہم نے دیکھیں عدالتی فیصلے کو ہم نے تسلیم کیا، اس کے اوپر عمل کیا. اب وہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کے اوپر فیئر کامنٹ کرنا، اس کے اوپر تنقید کرنا، اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کرنا، اس کی قانون اور آئین اجازت دیتا ہے. اس سے تو نہیں ہمیں روکا جا سکتا، نہ اسے محاذرائی کہا جا سکتا ہے. نہیں، ابھی جب تک کہتے ہیں جی لاڈلے کے لیے دوسرا ہے، 2 لاڈلے ہیں، ایک لاڈلے کے لیے ایک وہ لاڈلا بنا ہوا ہے، یعنی اور یہ لاڈلا نہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک آدمی، سن لیں مجاہد بریلوی صاحب، آپ مجھے بتائیں کوئی کیس 70 سال ہوئے ہیں نا، 70 سالوں میں کوئی ایک کیس بتا دیں کہ ایک آدمی کسی مقدمے میں 2.5 سال مفرور رہے اور اس کے بعد وہ ایک دن عدالت میں آئے اور اس کی قبل از گرفتاری ضمانت اسے مل جائے. کوئی بتا دیں 70 سالوں میں. اچھا، تو پھر یہ لاڈلا نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ؟ کیا اور پھر آپ مجھے کوئی بتا دیں کہ ایک آدمی اقبال جرم کرے، ایک آدمی اقبال جرم کرے اور اسے کہا جائے کہ نہیں تم صادق اور امین ہو، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، تم غلط کہہ رہے ہو کہ تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو پھر ان چیزوں کو دیکھیں، بات یہ کی جاتی ہے کہ جی فیصلے بولتے ہیں، جو بات ان میں لکھی گئی ہے اس بات، یعنی کوئی ہم تو نہیں اکیلے کہہ رہے، کسی آپ قانون دان سے، کسی صاحب الرائے سے بات کریں کہ جناب ان فیصلوں کا، ہر آدمی آپ کو کہے گا کہ جی ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ان فیصلوں کو دیکھ کے کہ یہ کیا فیصلے ہوئے. تو یہ فیصلے جو ہیں یہ جب تک فیصلے نہیں بولیں گے اس وقت تک پھر تنقید تو ہوگی. تو پھر کوئی اور دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے نا، اگر آپ عدالت کے علاوہ پھر کیا رہتا ہے؟ پھر اگر عدالت فیصلے نہ دے ان پر تو کون دے گا؟ ہم عدالت نہیں، تو ہم عدالت کی جورسڈکشن کو
ہم جو ہے وہ بالکل قبول کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نظام عدل کی جو موجودہ ایک صورتحال ہے یہ انصاف کی فراہمی کی راہ میں بذات ہی حائل ہے۔ نظام عدل میں بنیادی تبدیلیاں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، ان کی دہلیز پہ ملے، سستا انصاف ملے، ایک عام آدمی کے لیے بھی وہی فیصلہ ہو اور ایک خاص لاڈلے کے لیے بھی وہی فیصلہ ہو۔ جو خاص پاسٹ میں نہیں لاڈلے ہوا، کے لیے قانون جو کو پاسٹ میں مروڑا نہیں توڑا نہ ہوا جائے۔ اور جو ماضی میں نہیں ہوا، اور شاید یہ بات آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ہوا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لاڈلے کے لیے ہوا۔ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام عدل میں جو ہے وہ بنیادی تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ پوری دنیا میں نظام عدل موجود ہیں، ان سے جو بہتر چیزیں ہیں وہ لے کے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ہی بات بتاتا ہوں، اس وقت جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں جو انڈکشن کا طریقہ کار ہے انتہائی قابل اعتراض ہے۔ اچھا، جوڈیشل کمیشن ہے، اس میں گورنمنٹس بھی جو ہے وہ پارٹی ممبر ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ججز کی ہے۔ وہ خود سے ہی فیصلہ کر کے آ جاتے ہیں کہ جس آدمی کو رکھنا ہے اور اس آدمی کو نہیں رکھنا۔ گورنمنٹ کا کسی اور کا جو ہے پارلیمنٹ کا کوئی اس میں رول ہی نہیں ہے۔ پارلیمانی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا وہ صرف میٹنگ بلا سکتی ہے، چائے پی سکتی ہے، لیکن جو جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے ان کو صرف منظور کر سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتی۔ رانا صاحب آپ کی کیوں نہیں پوری دنیا کی طرح پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے؟ پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے نا، تو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ پوری دنیا میں ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ہونی چاہیے۔ رانا صاحب آپ تو باہمت آدمی ہیں، آپ تو کہہ سکتے ہیں بابوں کا معاملہ ہے، عدالتوں کا معاملہ ہے، لیکن میں ذرا بریک کی طرف چلتا ہوں، پھر کنکلوڈنگ کچھ پوچھوں گا رانا صاحب آپ سے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد مولوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ محترم رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پہلے جتنے بھی دھرنے تھے اور حملے تھے وہ تختہ اسلام آباد پہ تھے، کیونکہ ہمارے محترم میاں نواز شریف صاحب اس پر بیٹھے تھے، لیکن جب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم میری جگہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، تو آل پارٹیز بھی وہاں ہوئی اور تمام دھرنوں کی تیاریاں بھی اب اسی شہر میں ہو رہی ہیں۔ یعنی اب ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کے محترم شہباز شریف صاحب یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اس کے لیے کچھ تاریخ بھی دی گئی ہے، کانفرنس بھی بڑی زور شور سے ہوئی ہے، دائیں پی ٹی آئی بیٹھی تھی، بائیں پیپلز پارٹی بیٹھی تھی۔ تو واقعی یہ ایسے ہی ہے کہ اب لاہور پر زیادہ تخت پر حملہ ہے اس کے مقابلے میں اسلام آباد، اور آپ اس کے لیے تیار ہیں رانا صاحب؟ جی دیکھیں، جہاں تک ہماری تیاری کا تعلق ہے تو یہ تو 4.5 سال سے ہو رہا ہے۔ یہ 4.5 سال سے یہی دھرنے، یہی لاک ڈاؤن، یہی عدم استحکام کی کوششیں، کبھی ڈان لیک لے آئے، کبھی کچھ لے آئے، کبھی کچھ لے آئے، اور یہی جو ہے وہ افراتفری اور انتشار۔ یہ جو قوتیں ہیں جو اس کے درپے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عدم استحکام رہے، افراتفری اور انتشار کا ماحول رہے۔ اس سے 2 فائدے وہ لینا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کوئی کام نہ کر سکے، اور کام نہیں کر سکے گی تو پھر ہم اگلے الیکشن میں جو ہے وہ بہتر طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر سکیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ملک آگے نہ بڑھے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ ماحول پیدا کیے رکھا، میاں نواز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل این گورنمنٹ وفاق اور دونوں صوبوں میں اس قابل ہوئی کہ انہوں نے ملک کی اکانومی کو بھی مضبوط کیا، سی پیک بھی لے کے آئے، انہوں نے لوڈ شیڈنگ کو دور کر دیا، انہوں نے دہشت گردی میں نمایاں کمی لے آئے۔ اب جو ہے یہ ان کو یہ فکر ہے کہ ان کو پہلے خیال تھا کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نااہل ہونے کے بعد جو ہے وہ ہمارے راستے جو ہیں وہ ہموار ہو جائیں گے، لیکن وہ راستے جو ہیں وہ ہموار نہیں ہوئے، بلکہ اس میں میاں شہباز شریف جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں صحیح سمجھتے ہیں، کہ اگر یہ رکاوٹ سر نہ ہوئی تو اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ایم ایل این میاں نواز شریف کی قیادت میں بہت آسانی سے جو ہے وہ جیت جائے گی۔
اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دوبارہ سے ایک افراتفری، عدم استحکام، انتشار کا ماحول، اور ایسے ماحول میں الیکشن کی طرف بڑھنے کے لیے جو ہے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں. ایک ڈیڈ لائن دیتا ہے 30 دسمبر کی، دوسرا ڈیڈ لائن دیتا ہے 31 دسمبر کی، اس کے بعد 30 والا جو ہے وہ ڈیٹ 8 جنوری کر دیتا ہے، 31 والا جو ہے وہ 9 جنوری کر دیتا ہے. ان سے کچھ ہو یا نہ ہو، یہ جو بھی کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سے فیس کریں گے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ یہ دھرنے، یہ ڈیڈ لاک، یہ افراتفری یہ رکھیں گے 30 مئی تک. اچھا. کیونکہ یہ ان کا ایک طے شدہ جو ہے وہ مقصد ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو الیکشن میں جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکیں، اور الیکشن میں اس کا جو گراف ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ نیچے کر سکیں. لیکن ہمیں بھی یہ پوری امید ہے کہ ان کی ان حرکتوں کو پاکستان کے عوام سمجھ چکے ہیں. میڈیا بڑا متحرک ہے، ہر چیز کو دکھا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا کاؤنٹر افیکٹ ہوگا اور ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا بجائے نقصان کے. اگر آخری سوال میں پھر یہ کروں کہ پنجاب میں پھر وہی ہوگا کہ نون لیگ ورسز تحریک انصاف، پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی وجود نہیں ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں نہیں کوئی زور پکڑا ہے، ٹرائنگل فائٹ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس میں ہوا یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی ہم اس مرتبہ جو ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بلے کے نشان کے اوپر جو ہے وہ شکست فاز سے دو چار کریں. یہ عمران خان کے ساتھ اس الیکشن میں وہ ہونی ہے کہ یہ ساری زندگی یاد کرے گا کہ میں نے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے میں نے بھی کبھی جو ہے وہ حصہ لیا تھا الیکشن میں. اس وقت پیپلز پارٹی کا سارا گند، وہ گند جس گند نے پیپلز پارٹی کو اس حال کو پہنچایا، وہ سارا تحریک انصاف میں شامل ہو چکا ہے. تحریک انصاف کے جو بنیادی ورکرز ہیں وہ بھرے بیٹھے ہیں، اور وہ اب سے ہمارے رابطے میں وہ الیکشن میں ہماری سپورٹ کریں گے. NA 120 میں کوئی نئی فورسز آئی تھیں ملی مسلم لیگ کے نام سے یا لبیک کے نام سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر اس الیکشن میں بھی اسی طرح کسی کو لایا جا رہا تھا یا آئیں گے خود؟ نہیں، لایا تو جا رہا تھا، لایا جا رہا ہے، لایا جائے گا. اچھا. لیکن کچھ نہیں بنے گا. چند حلقوں میں وہ ڈبل فگر میں داخل ہوں گے، باقی ہر جگہ پہ کہیں 1000 کہیں 1500، اس سے زیادہ ووٹ نہیں ہوں گے. اور جب آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمپین شروع ہوگی تو پھر جو دو کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ووٹ اسی کی طرف جاتا ہے. جو آدمی تیسرے چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے ان کو ووٹ نہیں ملتا. رانا صلی اللہ صاحب سے گفتگو رہی تھی. آپ کو علم ہے کہ رانا صلی اللہ صاحب ہمہ جہت شخصیت ہیں، اور ماشاءاللہ جس سوال پر بھی گفتگو کریں اس کے لیے پھر ایک الگ پروگرام چاہیے. میں بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ رانا صاحب نے ایک ایسے وقت میں لیے میرا وقت نکالا جبکہ قانون کے وزیر تو ہیں ہی، لیکن حکومت کے میں اب سے غالباً 24 گھنٹے ہی رہتے ہیں. 7 جنوری کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، بڑی تیاریاں ہیں، ہل جل ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا. رانا صاحب تو بڑے مطمئن ہیں اس حوالے سے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. مجاہد ولی کو اجازت دیجیے، کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے.